حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کا ہاتھ تھامے رکھتی ہے جو مسلسل محنت اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ کام اختیار کر لیتا ہے، اور جو کچھ نہیں کر سکتا وہ استاد بن جاتا ہے۔ پھلوں سے بھرے ہوئے باغات انسانی کوششوں اور خون پسینے کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہٰذا وطن کی خوشحالی بھی صرف آپ کی بہادرانہ کوششوں سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ بندے کو جاہل بندے کے مقابلے میں گناہوں سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یوم الحساب کو اس سے اس بات کا حساب ضرور لیا جائے گا کہ وہ با علم تھا، باخبر تھا، پھر بے علم اور بے خبر کیوں بن گیا۔ جب قوم پر ہر طرف سے گمراہی اور بد اخلاقی کے طوفان امڈے چلے آ رہے ہوں تو علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ گوشوں میں سر جھکائے بیٹھے رہیں۔ یہ دنیا صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں سے زیادہ جاننے کے لیے علم کو اختیار کرتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں۔ محنت و طلائی سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ عرصے تک دبائے جانے والے بچے اپنی خواہشات پر روک لگانا سیکھ جاتے ہیں۔ مطالعہ کرنے سے ذہن میں وسعت اور استدلال میں وزن پیدا ہوتا ہے، فکر کے نئی دریچے کھلتے ہیں اور تنگ نظری اور عصبیت کے بادل جھٹ جاتے ہیں۔ انسان قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ دماغ کے لیے مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو کنول کے لیے پانی کی۔ گھروں میں دولت سے چراغاں ہوتا ہے اور دماغوں میں علم سے۔ قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب ہیں تو ایک ہی نسل انسانی سے۔ بیل کی کھال والا انسان ہی غریب انسانوں کے مصائب سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ جب کسی فرد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے کام سے معاشرے کے افراد کی نظروں میں اسے مذموم سمجھا جائے گا تو وہ اسے کرتے ہچکچاتا ہے۔ یہی اصل میں ضمیر ہے۔ انسانیت کی حریف قوتیں نامراد ہوں گی اور انسان جیت جائے گا۔ کسی کو نصیحت نہ کرو، کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو ضرورت نہیں۔ کسی شخص یا کسی چیز سے دل نہ لگانا چاہیے، کیونکہ پھر دل ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے سے بہتر کی تلاش کر اور غنیمت جان، اس لیے کہ اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر برباد کر دے گا۔ شکار کو دبائے ہوئے شیر کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر گیدڑ آ جائے؟ اگر محبت ملامت کرنے سے چلی جاتی تو میں جھوٹ بھی سننا گوارا کرتا جو کوئی نیک آدمی بولے۔ ہر بات میں بحث کرنا جائز نہیں ہوتا، بڑوں کی غلطی پکڑنا غلطی ہے۔ تو مجھے جس قدر چاہے نصیحت کر، اس لیے کہ حبشی سے سیاہی نہیں دھوئی جا سکتی۔ موت بہت پرانی مگر ہر بندے کے لیے ایک نئی ہوتی ہے۔ خرقہ پہن لینا آسان مگر اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے، اور صرف خرقہ پہن لینے سے ہی نجات حاصل ہو سکتی تو سب لوگ خرقہ پہن لیتے۔ جب تک تو سانپ کی طرح کینچلی نہ اتارے، محبت حق کے دعوے میں صادق نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی ممتا بری پرورش سے گریز کرنے والی مائیں زندگی کے متعینہ فرائض سے فرات کی مرتکب ہوتی ہیں۔ باپ کی محبت پہاڑ سے بلند تر اور ماں کا پیار سمندر سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔
جو والدین اپنے بچے کی تربیت کو قدرت پر چھوڑ دیتے ہیں وہ انسانیت کے مجرم ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ مبارک بادی کے لائق وہ شخص ہے جس کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی علمیت پر قناعت کر کے بیٹھ رہنا درست نہیں، اپنے ذہن کو سمٹائے رکھنے کے بجائے اس میں کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور اسے ہر نوع کی نت نئی معلومات و مناظر و تصورات کے لیے پوری طرح کھول دینا چاہیے کہ اسی میں کمال اور بھلائی ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں کھایا کرو۔ اول روز 6 کیلے کھائیں، دوم کیلے کے اوپر سے دودھ پئیں، سوم چاول زیادہ کھائیں۔ اگر تو رنجیدہ ہے تو منہ بگاڑ کر نہ بیٹھ، کیونکہ تو بھی ہمارے اندر ایک تلخ چیز ہے۔ 1000 دوستوں سے قطع تعلق ضروری ہے تاکہ تجھے ایک دشمن کو دیکھنا نہ پڑے۔ مساکین کو ناخوش رکھ کر خدا کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 کھجوریں لیں، ان پر 21 بار استغفر اللہ، 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور کسی غریب کو دے دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ روزی کی کوشش خواہ تم کرو یا نہ کرو، خدا تجھے روزی پہنچا دے گا۔ تازہ انگور کھٹے ذائقے کا ہوتا ہے، 2-3 دن ٹھہر جا کہ میٹھا ہو جائے گا۔ نرم مزاج دلداری کرنے والا سپاہی لوگوں کو پریشان کرنے والے سے کہیں بہتر ہے۔ جس مرد کے پاس خوبصورت، نیک اور باحیا بیوی ہو، اس مرد کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے۔ نیک انسان کو زندگی میں موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ کسی سے ہنسی کرتے وقت حوصلے کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ورنہ انسانیت کے رتبے سے گر پڑو گے اور پھر الٹی تمہاری ہنسی ہونے لگے گی۔